بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اتحاف المسلم کا سبق۔ وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدام انفسنا، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ خدام انفسنا، ہم اپنی خدمت ہم لوگ خود ہی ایک دوسرے کی کیا کرتے تھے۔ نتناوب الرعایۃ ورعایۃ ابلنا، ہم ایک دوسرے کی خدمت کرتے اور اپنے اونٹوں کی دیکھ بھال کرتے، یعنی ہم ہی ایک دوسرے کی جو ہے نگرانی کرتے اور ہم ہی جو ہے ایک دوسرے کی اونٹوں کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ فکانت علیہ رعایت الابل، تو مجھ پر اونٹوں کی ذمہ داری کی باری آئی۔ فروحوہا بالعشی، یہاں پر فروحتو ہونا چاہیے، فرحتو بالعشیہ، تو میں ان اونٹوں کو شام کے وقت واپس لا رہا تھا۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخطب الناس، فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فَسَمِعْتُهُ يَوْمًا يَقُولُ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن سنا، یقول، فرماتے ہوئے، مَا مِنْکُم مِّنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو وضو کرے، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، تو وہ اچھا وضو کرے، ثم یقوم، پھر کھڑا ہو، فَيَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ، پھر پس 2 رکعتیں پڑھے، اور وہ 2 رکعتیں کیسے پڑھے؟ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، اپنے دل اور اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہو کر، یعنی پوری توجہ کے ساتھ وہ 2 رکعتیں پڑھے۔ اگر ایسا کرتا ہے، الا فقط اوجبہ، مگر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی جو بھی شخص اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور رکعتیں 2 پڑھے اور پورے متوجہ ہو کر یہ نماز پڑھے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہاں پر رواہ مسلم جو لکھا ہے، امام مسلم نے بھی اس روایت کو اپنی مسلم شریف میں روایت کیا ہے، اس حدیث کو بھی روایت کیا ہے، تو اس کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ یوں ہیں، الا وجبت لہ الجنہ، مگر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اس یہاں پر وہ الفاظ ذکر نہیں کیے گئے ہیں۔ اور فرمایا، فقلت بخ بخ ما اجود ہذہ، یہی عقبہ بن عامر کہتے ہیں، میں نے کہا، واہ واہ، کیا ہی اچھی بات ہے، یعنی اگر اس طریقے سے نماز پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، تو کیا ہی اچھی بات ہے یہ۔ وتقدم فی الوضوء حدیث عمر بن عنبسہ وفی آخرہ، اور عمر بن عنبسہ کی حدیث وضو کے حوالے سے اس بارے میں گزر چکی ہے، اور یوں ہی اس کی آپ کی دوسری حدیث میں یوں ذکر کیا گیا ہے، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، تو اگر وہ کھڑا ہو اور نماز پڑھے اور اللہ کی حمد کرے، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اور اللہ عز و جل کی تعریف و توصیف بیان کرے، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، اور اللہ عز و جل کی وہ شخص بزرگی بیان کرے اس کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ جس کا اللہ عز و جل اہل ہے، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، اور اللہ عز و جل کے لیے اپنے دل کو خالص کر لے، اگر ایسا شخص کرے گا تو اس کے خطا جتنے بھی ہیں سب کے سب نکل جائیں گے۔ اِلَّا انصَرَفَ مِنْ خَطِیَتِهِ، مگر اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ایسے معاف کر دیے جائیں گے کہ ہیئتہ، اس طرح معاف کر دیے جائیں گے، یوم ولدتہ امہ، جیسے اس کی ماں نے جس دن اس کو جنا تھا تو اس دن کوئی بھی اس پر گناہ نہیں تھا، ایسے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگر وہ نماز پڑھے اور کھڑا ہو اور اللہ کی حمد کرے اور تعریف و توصیف بیان کرے اور اللہ عز و جل کی بزرگی بیان کرے، جس طریقے سے اللہ عز و جل اہل ہے، جس کا اہل ہے اللہ عز و جل، اور اپنے دل کو اللہ عز و جل کے لیے خالص کر لے، تو
اس کے گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے جیسے اس کی ماں نے جس دن جنا تھا ویسا تھا۔ وتقدم قریبا حدیث عثمان وفیہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور اسی حدیث کے قریب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبۃ، کوئی بھی مسلمان مرد ایسا نہیں ہے کہ جب اس کے پاس فرض نماز کا وقت حاضر ہو جائے، یعنی فرض نماز کا وقت جب وہ پا لے، فیحسن وضوءہا، تو وہ اس نماز کا اچھے سے وضو کرے، وخشوعہا، اور اس نماز کے لیے خشوع اختیار کرے، ورکوعہا، اور اس نماز کا اچھے سے رکوع کرے، الا کانت کفارۃ لما قبلہا من الذنوب، مگر یہ کہ وہ نماز اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی جو اس نے پہلے گناہ کیے ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہوں کو انجام نہ دیا ہو، یعنی صغیرہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جب تک کہ کبیرہ گناہ نہ کیے ہوں، کیوں کبیرہ گناہ ہوں گے تو کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ وذالک الدہر کلہ، اور یہ سارے کے سارے زمانے کے لیے ہیں، یعنی تا قیامت جو شخص بھی ایسا کرے گا، اچھے سے وضو کرے گا، اچھے سے رکوع کرے گا، تو اس کے لیے وہ کفارہ ہو جائے گا جو اس نے پہلے گناہ صغیرہ کیے ہیں۔ وتقدم ایضا حدیث عبادہ، اور اسی طریقے سے عبادہ کی حدیث میں گزر چکا ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، خمس صلوات افترضہن اللہ، 5 نمازیں ایسی ہیں جن کو اللہ عز و جل نے فرض کیا ہے، من احسن وضوءہن، تو جو شخص بھی ان کا اچھے سے وضو کرے، وصلاہن، اور ان کو اچھے سے ادا کرے، لوقتہن، ان کے وقت میں، یعنی وصلاہن، ان نمازوں کو ان نمازوں کے وقت میں ادا کرے، واتم رکوعہن، اور ان کا رکوع پورا ادا کرے، وسجودہن، اور ان کا پورا سجدہ ادا کرے، وخشوعہن، اور ان نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرے، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر یہ ساری چیزیں کرتا ہے، کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، تو اللہ عز و جل پر یہ اللہ عز و جل پر ذمہ ہے اس کے لیے کہ اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو الحمدللہ عز و جل آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔